السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ننھے منھے پیارے پیارے بچوں، آج ہم جو آپ کی خدمت میں ایک سچی کہانی رکھنے لگے ہیں، اس کہانی کا عنوان ہے ننھی چڑیا کی بے قراری۔ یہ کہانی ایک ایسی ننھی منھی چڑیا کی ہے جو کہ ہمارے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اڑتی پھرتی تھی۔ صحابہ نے اس کو دیکھا تھا اور اس کے دو ننھے منھے بچوں کو پکڑ بھی لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننھی چڑیا کے متعلق اپنے صحابہ سے ایک خاص ارشاد فرمایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس چڑیا سے متعلق کیا ارشاد فرمایا، آئیے ہم اس کہانی میں آپ کو سناتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک قافلہ تھا، مقدس قافلہ جسے ہم کہیں گے۔ وہ مقدس قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ تھک چکے تھے۔ مقدس اس جو قافلے کے مسافر تھے وہ بھی مقدس مسافر تھے۔ مقدس مسافروں پر بھی تھکن کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ قافلے کے سوار بہت نیک اور پیارے انسان تھے۔ وہ سفر میں سواریوں پر بیٹھ کر خاموش رہنے یا آپس میں فضول اور بے مقصد گفتگو کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس قافلے کا سالار بہت خوبصورت، باوقار اور نرم دل انسان تھا۔ اس نے جب اپنے ہمسفروں پر تھکاوٹ اور سستی کے آثار دیکھے تو قافلے کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ محبوب سالار اور مشفق رہنما کا حکم سنتے ہی سب نے سواریوں کی لگامیں کھینچ لی اور ایک محفوظ جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ قافلے والوں کا سامان ایک طرف رکھا جانے لگا، سامان کا ڈھیر لگ گیا، سواریوں کو چارہ ڈالا گیا اور آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تمام مسافر پڑاؤ کی جگہ آپس میں پیار و محبت بھری باتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا نماز کا وقت ہونے والا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہم نماز ادا کریں گے۔ اسی اثناء میں قافلے کا سالار اپنی کسی ضرورت کے تحت ایک طرف کو یہ کہتے ہوئے چل دیا کہ میں ابھی واپس آ جاؤں گا۔ پیارے اور لاڈلے ننھے منھے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مسافر اور اس قافلے کا سالار اور رہبر کون تھا؟ یہ بہت عظیم انسان تھا کہ جس ہستی کا ذکر ہمارے پیارے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کے ساتھیوں کے متعلق اللہ کریم نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن میں فرما دیا کہ میں دنیا میں ہی ان سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس قافلے کے سالار کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس عظیم انسان کو دنیا میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب پتہ چلا کہ یہ مقدس مسافر کون تھے؟ تو ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، آپ نے درست کہا، یہ مقدس مسافر ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھی۔ یہ تو ان پاک باز انسانوں کا تعارف تھا۔ تو آئیے اب ہم کہانی کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ قافلے کا سالار یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے تحت قافلے کے پڑاؤ سے تھوڑی دور چلے گئے۔ صحابہ کرام اپنی باتوں اور کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران اچانک صحابہ کرام نے ایک چڑیا کو دیکھا۔ یہ معصوم سی چڑیا یہ تتلی کی طرح اڑتی ہوئی ادھر آ نکلی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے گھونسلے تک جا پہنچے۔ گھونسلے میں اس کے کمزور سے دو ننھے منھے معصوم بچے سہمے سہمے ڈرے ڈرے اور خوف زدہ سے ماں کے منتظر بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت حیران اور خوش ہوئے۔ اچانک ایک صحابی نے آگے بڑھ کے اس چڑیا کے دونوں بچوں کو اٹھا لیا۔ بچے ہاتھوں میں آتے ہی سہم گئے۔ وہ خوف زدہ ہو کر دبک کر بیٹھ گئے۔ بہت کمزور تھے، چھوٹے چھوٹے پاؤں، ننھی ننھی سی چونچیں،
کمزور سے ان کے پر وہ زور لگا کر یا چونچ مار کر آزاد ہونا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ وہ انسان کے مضبوط و توانا قوت والے ہاتھ کی گرفت میں تھے۔ یہ ہاتھ اتنے طاقتور تھے کہ ان میں پکڑی جانے والی تلوار جب کافروں پر عذاب الہی بن کر برستی تو ان کی گردن جسم سے علیحدہ کر دیتی۔ یہ ننھی چڑیا کے ننھے منھے معصوم بچے ان ہاتھوں کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ ہی آزاد ہو کر کھلی فضا میں اڑ سکتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی معصومیت دیکھ کر ان کو بہت پیار کر رہے تھے۔ صحابہ ان کی ننھی زبانوں سے نکلنے والی آوازیں چوں 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 سن کر بہت محسوس ہو رہے تھے، خوشی سے ان کو دیکھتے ہوئے اپنی آراء و تبصرے کر رہے تھے۔ پیارے بچوں، پھر پتہ چلا کیا ہوا؟ ہاں، تو جب ان کی ماں نے یعنی ننھی چڑیا نے دیکھا کہ صحابہ نے اس کے بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے تو اسے ایسے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا چھوڑتا جا رہا ہو۔ اس کی سانسیں پھول گئیں، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا محسوس ہونے لگا، اسے صحیح طرح سے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا، اس کا ننھا سا دل دھک دھک دھڑک رہا تھا، جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا، اڑنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں نمناک تھیں، دل غمگین تھا، وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی اور زبان حال سے کہہ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں، میرے بچوں کو کون چھڑائے گا، میرے بچوں کو کون آزادی دلوائے گا، وہ بہت نازک ہیں، ابھی چند دن پہلے ہی دنیا میں آئے، وہ ہاتھوں میں دب کر یا سانس گھٹ کر مر گئے تو میرا کیا بنے گا، یقیناً میں بھی جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ اللہ کے دربار میں فریاد کر رہی تھی کہ الہی میرے بچوں کی حفاظت فرمانا۔ ننھی چڑیا کی بے قراری دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ بے قراری کے عالم میں دیوانہ وار ادھر ادھر اڑ رہی تھی، وہ نہایت سرعت اور تیز رفتاری سے صحابہ کے سروں پر منڈلا رہی تھی، وہ صحابہ کے ہاتھوں میں پکڑے اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک صحابی نے پیار سے ننھے معصوم بچوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا، یہ دیکھ کر چڑیا تڑپ اٹھی، بے قراری کے عالم میں اڑتی ہوئی آئی اور اس کے سر پر بیٹھ گئی، لیکن کیا کر سکتی تھی کیونکہ تھی تو وہ ایک کمزور سی ننھی سی چڑیا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کا ننھا سا حساس دل اپنے بچوں کی جدائی کے غم میں دھڑکنا بند کر دے گا، لیکن اس کے بچوں کا کیا بنے گا یہی فکروں سے کھائے جا رہی تھی۔ یہ ایک ماں کی تڑپ تھی اپنے بچوں کے لیے جو دنیا کی ہر ماں کے دل میں ہمہ وقت موجود رہتی ہے، وہ ماں خواہ حیوانوں کی ہو یا انسانوں پرندوں کی ہو۔ صحابہ کرام اس کا دیوانہ وار اپنے سروں پر منڈلانا دیکھ رہے تھے اور اس کے بچوں سے پیار کر کے لاڈ کر کے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف آوازیں نکال کر خوش اور محظوظ ہو رہے تھے۔ ننھی چڑیا کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ کہیں صحابہ اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نرم دل نبی کے نرم دل اور پیار کرنے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ تو اس کے بچوں سے پیار کر رہے تھے جبکہ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو پیارے ننھے منھے لاڈلے بچوں، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے اس مشغلے میں مصروف تھے کہ اچانک ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ انہوں نے بے قرار ننھی چڑیا کو فضا میں صحابہ کرام کے سروں پر پریشانی کے عالم میں منڈلاتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام سے اس کی وجہ پوچھی۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم نے اس کے 2 بچوں کو پکڑ رکھا ہے، یہ اسی لیے بے قرار اور بے چین ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا کہ ننھی چڑیا کے حق میں غم اور تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننھی چڑیا کی بے قراری کو دیکھا نہ گیا،
ننھی چڑیا کا غم دیکھا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے غصے کے عالم میں پوچھا، اس چڑیا کے بچے کو پکڑ کر اس چڑیا کو، اللہ کی ننھی مخلوق کو کس نے دکھ پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ فلاں صحابی نے اس کے بچے کو گھونسلے سے اٹھایا ہے، اب ان سے لاڑ پیار کر رہا ہے اور کھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اسی وقت حکم کی تعمیل کی اور بچوں کو گھونسلے میں پہنچا دیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑیا کے بچوں کو گھونسلے سے اٹھانے پر کتنے ناراض ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے جاندار کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں اور نہ اس کو اپنی قید میں بند رکھیں۔ ذرا سوچیں، اگر کوئی آپ کو زبردستی اٹھا کر لے جائے یا تکلیف پہنچائے تو آپ کی پیاری امی جان کا کس طرح برا حال ہوگا۔ یہی حال ہر جاندار کی ماں کا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ننھے جانوروں سے شفقت اور پیار کرنا چاہیے، ننھے پرندوں سے پیار اور شفقت کرنا چاہیے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔